صحابہ اکرام کی جو ترجیح تھی وہ آخرت تھی۔ وہ رسول اللہ سے دین سیکھنے جاتے تھے، آخرت کا درد لینے حضور کی چوکھٹ پہ جاتے تھے۔ حضور کے پاس بیٹھتے تو عرض کرتے، حضور مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میری دنیا آخرت سنور جائے، دنیا میں بھی نجات اور آخرت میں بھی نجات کا مژدہ مجھے نصیب ہو۔ میں معذرت سے کہوں گا المیہ ہے، ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ جب کسی علماء کے پاس، عالم کے پاس آتے ہیں تو اپنے دل کی کوئی بات کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ بیٹے کے لیے دعا کر دیں، وہ باہر چلا جائے، اچھا روزگار مل جائے۔ یہ دعا کروانی چاہیے، اللہ کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ رزق کی تلاش میں دیار غیر میں بھی جانا چاہیے۔ بات یہ نہیں، جہاں دنیا مانگی ہے، جہاں دولت مانگی ہے، وہاں آخرت کا درد بھی تو مانگے نا، کہ میرا پتر غزالی جیسا بنے، رازی جیسا بنے، حجویری جیسا بنے، با یزید جیسا بنے، سجدوں والا بنے۔ تو خیر وہ جاتے تھے حضور کے پاس تو آخرت لینے جاتے تھے، اور حضور سے یہی عرض کیا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ حضور مجھے کوئی عمل ایسا ارشاد فرمائے جو دنیا آخرت میں میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی کہ عقبہ بن عامر اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ انسانی اعضاء میں یہ زبان سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے، یہ حق کے لیے بھی چلتی ہے اور باطل کے لیے بھی، یہ زندوں پہ بھی چلتی ہے اور یہ زبان تو مردوں کو بھی نہیں بخشتی۔ تو کہا کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اور آخرت کے دن پہ جو یقین رکھتا ہے، فرمایا وہ اچھی بات کرے، اور ساتھ فرمایا اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموش رہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، حضور سے ایک دن عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور کر دیا جاؤں۔ دیکھیے معاذ بن جبل جو حضور کے قدموں میں رہتے ہیں، یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ حضور کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جہنم مجھ سے دور ہو جائے اور میں جنت کے قریب ہو جاؤں۔ یہ ترجیحات ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے اصحاب کو پڑھا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا تو ان لوگوں کو آخرت کے معاملے میں فکر بندی دیکھا ہے۔ ایسی ایسی شخصیات جن کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ وہ شخصیت جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے اور داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگے تو کسی نے وجہ پوچھی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ یعنی ہمارے اسلاف آخرت کے معاملے میں فکر مند پائے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملازم اس لیے رکھتے ہیں کہ تو نے کنڈی کھڑکا کے اتنا کہنا کہ موت کو نہیں بھولنا، اس بات کی تنخواہ دیتے ہیں۔ آج ہم موت یاد کروائے نا، تسیہ نے مولوی صاحب اپنی تقریر اپنے پاس رکھو، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ اسلاف کو آخرت کے معاملے میں فکر مند پایا گیا، تڑپتے پایا گیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے بھی حضور سے عرض کیا کہ حضور ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم مجھ سے دور ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرنا۔ دوسرا فرمایا کہ صاحب استطاعت ہوئے تو زکوٰۃ دینا، اللہ نے مال سے نوازا ہے تو حج کرنا، اور ایک فرمایا کہ شرک نہ کرنا۔ اتنی باتیں ارشاد کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھنا، اگر یہ قابو میں نہ ہوئی تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج بھی قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ زبان کے فتنے بڑے ہیں، گھر اجاڑ دیتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں نو ساس کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، بہن بھائیوں کے جھگڑے، دوستوں کے جھگڑے، طلاق کی ریشو دیکھ لیں کس قدر بڑھ گئی۔ یہ زبان کی تو فتنے ہیں نا۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔